وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهُنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. ماشاء اللہ، ویری گڈ فوزیہ، بہت اچھی ایفرٹ تھی. تھینک یو. بس میں 2-3 جگہ پہ کچھ جی چیزیں مارک کروں گی. جی جی آپ نے بالکل. بہت اچھی محنت کی، اور اسی طرح ہلکے ہلکے رک کے پڑھنا چاہیے. ویری گڈ. 2-3 بس حرکات کی ذرا تھیں تو میں نے بولا ذرا اس کو اچھا آئیڈینٹیفائی کر دوں کیونکہ جی جی مائنڈ بدل بالکل. رہے تھے. فرسٹ لائن کے اندر فی ہننا ہے، ٹھیک ہے نا، ہننا نہیں ہے، ہا کے اوپر پیش نہیں لگائیں گے، یہ زیر ہے. کون سا والا؟ یہ دیکھیں بالکل سٹارٹنگ میں نا جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، قل اللہ، وَيَسْتَفْ ہاں وہ نہیں، قل یہاں سے. اللہ ہاں 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 یفتیکم فی ہن، ٹھیک ہے فی ہن. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے، میرا پیش سے کرسر نہیں ہے. نظر آ رہا ہے فوزیہ؟ جی 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 بالکل آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو لاسٹ لائن ہے نا، لا تو نہ ہننا، ٹھیک ہے، یہ بس تھوڑی سی حرکات کا خیال رکھنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ اس میں ہننا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، صرف میں وہ بیسک بتا رہی ہوں. جی جی جی. وَأَن تَقُومُوا، تو یہ جو تا کے اوپر زبر ہے نا، اس کو اسٹریچ نہیں کرنی ہے، اچھا تاقومو نہیں، اوکے 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 اوکے. ٹھیک ہے، ہاں تقومو، تقومو ٹھیک ہے. بالکل. تو کیونکہ ہم بالکل. تا کو اگر اسٹریچ کریں گے تو وہ کیونکہ الف مد سے پھر معنی بدل جاتے ہیں. او آئی سی بس آئی سی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، میں ویسے سوچ رہی تھی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے میری، تاکہ میری کریکشن ہو جائے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کی نا اسپیڈ بہت اچھی تھی، ہلکے ہلکے آپ کریں گی نا تو اسی طرح واضح پڑھا جائے گا. جزاک جی اللہ. بالکل ویری انشاءاللہ گڈ. چلیں انشاءاللہ. بسم اللہ. تھینک یو سو مچ فار انکریجمنٹ. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Yes, جی، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. دوبارہ اس کو پڑھیے گا. وَأُحْضِرَتِ دیکھیں یہ را کی نا حرکت بڑی ہوئی ہے، را الف نہیں ہے نا یہ. اچھا 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 وَأُحْضِرَتِ اوکے اوکے. ہاں وہ ایکچولی پتہ ہے میں اگلے والے کو دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، شاید اس لیے لمبا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کوئی نہیں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. وَأُحْضِرَتِ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. ویری گڈ. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. دیکھیں اس کا ایک رول یہ ہوتا ہے، جب بھی زبر آتا ہے نا، دونوں زبر اوپر کے جو تنوین ہے، اس میں سے اگر ایک کو ہٹا دیں گے تو یہ الف مند بن جائے گا، تو ٹھیک ہے خبیرہ. خبیرہ. ٹھیک ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فلا تُمِلُوا دوبارہ سے حرکت کو دیکھیں کیا ہے، فلا کے بعد کیا ہے؟ فلا نہیں، تا تُمِلُوا کے اوپر حرکت کون تعملوا سی؟ سوری ہاں فلا تعملوا فلا تمیلوا فلا تمیلوا كل المیل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. اچھا اس کو روکیں گے تو کیسے روکیں گے فوزیہ؟ کل معلقہ، یہ ہم تا نہیں پڑھیں گے، پھر تا کے ہاں نقطے غائب ہو جائیں گے اور یہ جی ہاں جی جی بالکل. کیسے پڑھیں گے بتائیں؟ کل معلقہ. ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے تھینک یو. اب اس کا ترجمہ پڑھ دو. جی جی اوپر کریں. اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے معاملے میں، اور جو بڑھاتا جاتا ہے تم پر کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اور جو نہیں تم دیتے انہیں جو لکھا گیا ان کے لیے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کر لو ان سے، اور کمزوروں کے بارے میں بچوں میں سے، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے تو بے شک اللہ ہے اسے خوب جاننے والا. اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر سے زیادتی کرنے سے یا بے رخی سے، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ دونوں صلح کر لیں. آپس میں صلح کرنا اور صلح کرنا بہتر ہے. اور رکھ دی گئی نفسوں میں بخیلی، اور اگر تم احسان کرو اور تم تقوی کرو تو بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا. اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکتے کہ تم عدل کرو درمیان بیویوں کے، اور اگرچہ تم حرص کرو تو نہیں تم مائل ہو جاؤ مکمل مائل ہو جانا کہ تم چھوڑ دو اسے مانند لٹکتی ہوئی شے کے، اور اگر تم صلح کرو تو تم تقوی کرو، اور بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم والا. ہاں جزاک اللہ صدق اللہ العظیم. بہت اچھا ماشاء اللہ فوزیہ، ویل ڈن ماشاء اللہ. تھینک یو. جی میں شروع کروں ریڈ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
اور اگر وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب حکمت والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارا سورۃ النساء جز نمبر 5 آیات ہے ہماری 127 سے لے کر 133 تک، اور آج ہم لوگ بالکل نیا ٹاپک پڑھیں گے، اور یہ ٹاپک سورۃ النساء کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس پہ تھوڑا سا ایمفیسس اور تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آج اس پہ بات کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفسہ، اعوذ باللہ العظیم، اعوذ باللہ العظیم ووجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ اب ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کو جو نیکسٹ 3 یا 4 آیاز ہیں، آئی تھنک 3 یا 4 آیاز، وہ انشاءاللہ پھر ہم واپس پلٹ رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، کہ کس طرح شوہر اور بیوی کے آگے جب ناچارگی ہو جاتی ہے تو اس کو کس طریقے سے سلجھایا جائے، کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آپشنز لے ڈاؤن کیے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ اگر اس کو اس کانٹیکس میں بھی دیکھیں، 2 کانٹیکس میں ضرور دیکھیے گا۔ ایک تو اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ میاں بیوی میں واقعی میں جو ایکسٹریم قسم کی ناراضگی اور جو لڑائی ہو جاتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اس کانٹیکس میں بھی دیکھیے گا، اور چھوٹے چھوٹے جو معمولی آپس میں جھگڑے اور ناچارگی اور وہ بات نہ کرنے والی جو کیفیت ہے، اس دونوں کانٹیکس میں دیکھیے گا، تو حکم دونوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہ آپ سے کسی معاملے کی جڑ جو ہے یا کسی معاملے کی اور تفصیلی جواب آپ سے طلب کرتے ہیں۔ تو اس ورڈ میں جو سارے مطلب کس طرح آ رہے ہیں، وا کا مطلب ہو گیا اور، یا جو ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے وہ، اور یہ جمع کے صیغے میں آیا۔ سین کا ہم نے بہت دفعہ معنوں میں دیکھا ہے کہ سین جو ہوتا ہے وہ طلب کے معاملے میں آتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں استغفار، اس نے کیا مانگی، اس نے بخشش مانگی۔ استعام، اس نے کھانا مانگا۔ تو سین جب لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے طلبی، طلب، تو ہم اس طرح مانگنے کے ورڈ میں یوز کریں۔ تفتون کا، اور نکا مطلب ہے کا آپ سے، مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ، صحابہ اکرام یا دوسرے جو مدینہ کے لوگ ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، انفارمیشن مانگ رہے ہیں، فتویٰ مانگ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں مانگ رہے ہیں؟ فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ تو قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، یفتیکم، تمہیں بتاتا ہے، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں معلومات دیتا ہے، تمہارے سامنے معلومات علم کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم علامہ کے پاس جاتے ہیں، مفتی جو ورڈ نکلا ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے نا، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو بات پوری، کوئی مسئلہ گھمگیر مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فتویٰ دے دیتے ہیں آپ کو۔ بات معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تو اس 2-3 حدیثیں جو بھی اس کانٹیکس کا لٹریچر ریویو کر کے بیسٹ پریکٹسز جو ہیں اس میں سے آپ کو ایک وائبل انفارمیشن دے دیتے ہیں۔ تو یہی فتوے کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں حکم دے رہا ہے، تمہیں معلومات دے رہا ہے، فی ہن، ان عورتوں کے بارے میں۔ ہن جو ہے وہ کس کی جمع ہو گئی؟ عورتوں کی ہو گئی۔ ان عورتوں کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بتا رہا ہے؟
اب جواب سے ہمیں پتہ چل جائے گا سوال کیا تھا، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. وما اور جو یتلا پڑھا جاتا ہے علیکم تم پر فی الکتابی کتاب، مطلب تم جو یہ سوال کر رہے ہو اس کا جواب پہلے ہی آ چکا ہے، اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایکسپلینیشن کی تھی. پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر دوبارہ جب لوگوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم پہ پڑھ دیا گیا، مطلب تمہارے رسول نے تمہیں یہ آیت تم پہ پڑھ دی ہے، اور یہ پڑھ کے کس میں لکھی گئی؟ قرآن میں لکھی گئی، فی الکتابی. فی یتام النساء جو کہ یتیم عورتوں کے بارے میں ہے. اللاتی وہ جو لا تو نہیں تم ادا کرتے ان کو، نہیں تم دیتے انہیں، ماں جو کتبہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تم پر لکھ دیا گیا. کیا نہیں دیتے؟ تم مہر نہیں دیتے. اگر آپ کو کچھ یاد آ رہا ہو انشاءاللہ بھی ہم اس آیت کو پڑھیں گے. آیت نمبر 2 میں پہلی آیت کیا تھی سورہ نساء کی جو ہم خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین یا ایھا الناس، یہی تھی نا آیت. سیکنڈ آیت میں ہمیں یاد ہے نا کہ ہم لوگوں نے وہ پڑھا تھا کہ یتیموں کا مہر، ان عورتوں سے زبردستی شادی نہ کرو اور ان کا مہر انہیں دو، یتیموں کے معاملے میں انصاف کرو. تو اس آیت کے بارے میں پھر وہ جو لوگ تھے ان کو کلیئر نہیں تھا، انہوں نے پھر سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ تم پہ جو پہلی آیات، تم پہ جو تمہاری نبی نے تمہیں آیت پڑھ لی تھی جو کہ اس کتاب میں ہے، وہ یہی تھی ان عورتوں، یتیم عورتوں کے بارے میں کہ تم ان کو وہ مہر، ان کا حق نہیں دیتے تھے جو تم پر لازم کر دیا گیا تھا، جو تم پر فرض کر دیا گیا. کتبہ کا ورڈ ہم نے بار بار لکھا ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جو قلم سے لکھ دی گئی بات تو بس برحق ہو گئی. بس جب یہ کہتے ہیں نا بس تم نے لکھ کے بات نہ کی جائے، لکھ کے بات کر لی جائے تو لکھا ہوا ہو جاتا ہے، وربلی بات کرو. تو کتبہ کا مطلب ہے کہ وہ لکھ دیا گیا، وہ فرض بن گیا. لہن ان کے لیے، وہ ترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، تم چاہتے ہو، للچاتے ہو، ان یہ کہ تن کی ہننا تم ان سے نکاح کر لو. والمستضعفین اور وہ کمزوروں کے بارے میں، اور ہم نے یہ ورڈ کئی بار پڑھا ہے، ضعیف کا مطلب ہے فزیکلی طور پہ جو کمزور ہیں. کون ہے کمزور؟ جو کہ من الولدانی بچوں میں سے. تو بیسیکلی وہ یتیم بچے جن کے سرپرست اب نہیں رہے، وہ کمزور ہو گئے. تو اشارہ انہی یتیم بچیوں کی طرف آتا ہے کہ تم نکاح کرو ان کمزور یتیم بچیوں سے. اور ان کو کمزور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک تو معاشرے میں وہ کمزور ہیں معاشی لحاظ سے، کیونکہ اب ان کے پاس ماں باپ کا سایہ نہیں رہا، اور اس زمانے میں کیونکہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تو فزیکل بھی کمزوری ہونے ہوتی تھی. تو بچوں کے بارے میں جو کہ کمزور ہیں تم کیا کرو، اور ان یہ کہ تقومو تم قائم رہو، تم لڑکھڑاؤ نہیں، تم سیدھے سچے رہو. کس معاملے میں؟ لیلیتامہ یتیموں کے معاملے میں، یتیموں کے لیے بالقسط انصاف پر. چاہے دنیا کی ادھر سے ادھر ہو جائے، تمہارا دل للچائے یا نہ للچائے، لیکن تمہارے معاملات ان کے ساتھ بالکل سیدھے سچے انصاف اور عدل پہ قائم ہونا چاہیے. وما اور جو بھی تفعلو تم کرو گے، یہ فعل سے ہے، جو بھی تم ایکشن لوگے، من خیرین کسی بھی نیکی کے کام سے، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، کھلی نیکی، چھپی ہوئی نیکی، تو تم جو بھی کرو گے نیکی میں سے کوئی بھی کام، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بھی اس سے، بھی اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس نیکی کی طرف، اس خیر کی طرف، علیمہ خوب جاننے والا. تو اگر آپ کو یاد ہو آیت نمبر 2 and 3 سورہ نساء کی، اس میں کیا تھا؟ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کہ تم یتیموں کے مالوں کو برے سے اچھے سے مت تبدیل کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں سے نہ ملاؤ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اور یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. پھر آیت نمبر 3 میں کیا آتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ کہ اگر تم یتیموں کے معاملے میں تمہیں بے انصافی کا ڈر ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو. یہ ان عورتوں کو نکاح میں لانے کا ہے جو تمہارے قبضے میں ہیں، اور بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت ہی عدل والی بات ہے. ذالک ادنیٰ اللہ تعدلوا. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ حضرت عائشہ سے یہ حدیث بخاری میں مروی تھی کہ اس آیت کے کانٹیکس میں یہ بات آئی تھی کہ ایک شخص تھا جس
کی پرورش میں ایک یتیم بچی آئی تھی اور وہ اس کا ولی تھا، مطلب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ اس کا ولی تھا، وہ اس کو محرم ولی نہیں تھا، مطلب محرم ہوتے ہیں نا جسے نکاح نہیں کر سکتے، تو وہ جو ولایت میں اس کو جو لڑکی ملی تھی وہ اس کے محرم میں نہیں تھی، تو اس نے اس کی جائیداد بھی جو ہے وہ اس کے وارث بنا، اور جب نکاح کا وقت آیا تو صرف اس نے اس سے شادی کر لی کہ جائیداد باہر نہ جائے، اس کی جائیداد رہے، لیکن وہ اس سے رغبت نہیں رکھتا تھا، وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، تو کیا ہوا کہ اس نے اس سے نکاح کر لیا، اس نے اس کا حق بھی نہیں دیا اور مہر بھی نہیں دیا اسے، تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ جب صورتحال ہوئی تو یہ آیت اتری، پھر بھی لوگوں کے انداز جو تھے بدلے نہیں، تو پھر لوگوں نے پھر دوبارہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں ان یتیم بچیوں کے بارے میں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ جو آیات تمہارے نبی نے تم پہ پہلے کہی تھی اور جو تم پہ فرض کر دیا گیا تھا کہ ان کا مہر ہر حال میں ادا کرنا ہے، تو تم یہی کرو۔ اور جب یہاں پہ آیت نمبر 3 میں بات آئی تھی نا کہ تم کیا کرو کہ ذالک ادنا اللہ تعدلوا، کہ تمہارے لیے زیادہ اچھی بات ہے کہ تم انصاف کرو، تو اس بات کی ایکسپلینیشن اب آ رہی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ کہ تم جو ہو کیا ایک منٹ ذرا give me a minute۔ آپ کو آواز آئی؟ جی آ رہی۔ اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی جو ہم بات کر رہے جی تھے؟ جی ٹھیک ہے، تو اس کو بس یہ جو پہلی ہم نے آیت نمبر 2 اور 3 میں پڑھا تھا، تو اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے کہ دوبارہ جب سوال کیا تھا تو اس کو اور ایکسپلین کر کے بتایا گیا، اور اس میں یہ کہا کہ تم بھی یا تو اگر تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو پھر ان سے نکاح نہیں کرو، اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے، تمہیں رغبت ہے، تو تم ان کو کیا کرو، مہر دو اور مہر دے کر پھر ان سے شادی کرو، اور تمہیں انصاف پہ قائم رکھنے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ تم نے ان کا ایک تو تم وارث ہو اور پھر تم ان سے شادی کرو گے تو تمہیں بھی حق ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود تمہیں مہر دینا ہے اور تم اپنی بات انصاف پہ رہو، تم جو چھوٹی چھوٹی نیکی کرو گے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خوب تمہاری چھوٹی بڑی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اب کیا ہوا، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، یہ نساء کی واحد ہے، مطلب نساء جمع کے آتے میں، اور امراتو جو ہے وہ عورت، تو اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہے من بعلیہا اپنے شوہر سے، بعال کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ بال نہیں ہے جو سر کے بال جو ہم اردو میں کہتے ہیں، بعال یا عین کے ساتھ ہے، انفیکٹ اردو میں بھی جو صحیح ورڈ ہم یوز نہیں کرتے ہوتے ہیں نا کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ آپ تشریف لائیے، تو وہ بال بے عین لام ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بال سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو بال اور بچے وہی ہوتے ہیں، تو اپنے شوہروں کے ساتھ اگر کسی عورت کو ڈر ہے کہ وہ اپنے جو اس کا شوہر ہے نشوزن کی زیادتی کرے اس کے ساتھ، او یا اعراضن بے رخی کرے، تو نہیں اس پر کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ دونوں صلح کر لیں، آپس میں صلح کرنا، مطلب اگر چھوٹی چھوٹی ان میں آپس میں بے رخی ہو جاتی ہے، اعراض پسندی ہو جاتی ہے، کوئی بات پسند نہیں آتی، اور کوئی عورت جو ہے وعدہ کر لیتی کہ میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی، یا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، یا میں تمہاری پسند کے کپڑے نہیں پہنوں گی، کوئی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی لڑائی ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ صلح کر لیتے ہیں، مطلب صبح لڑائی ہوئی اور شام میں جو ہے وہ صلح ہو گئی، تو اس پہ دونوں پہ گناہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ شوہر کی اطاعت لازمی بات ہوتی ہے، اور شوہر جس سے منع کرتا ہے
تو اور اگر اس کی بات نہیں سنی جاتی تو اس کی اللہ تعالیٰ عبادات بھی قبول نہیں کرتا. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور چھوٹی کے بعد جو ہے اصلاح ہو گئی ہے ان کی آپس میں, تو پھر ان دونوں پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پھر ایک اور بات کیا بتائی گئی, اس میں اور مفسرین, یہ تو خیر میں نے ایک کلچری نارم بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی, جیسے آپ سمجھے, بے پرواہی, بد دماغی اور تیز پن سے اس کو وہ خوف ہو کہ وہ ڈال رہا ہے اور بعد میں اس نے صلح صفائی کر لی تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تو ہم ایک نارمل کانٹیکس میں بات کریں, لیکن جس کانٹیکس میں یہ بات آئی تھی نا کہ اس کو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں, خاص واقعہ ہوا تھا کہ اس کانٹیکس میں پھر یہ آیت آئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے پرانی باتوں کی یا پرانے وعدوں کا, کہ جیسا تھا میں تمہارے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی یا میں تمہاری پسند کے کبھی کپڑے نہیں پہنوں گی, یا تو اگر تو ان کی کہتے ہیں نا کہ وہ صلح ہو گئی ہے تو پھر ان پرانی باتوں کا کوئی گناہ نہیں, کیونکہ آپس میں ان کی کیا ہو گئی ہے, مفاہمت ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا بولا, وہ صلح خیر, اور بہتر یہی ہے کہ صلح ہو جائے کسی آپ نارمل ایک ٹرمز پہ آ جاؤ جس پہ دونوں جو ہیں وہ مطلب کیا ہوں کہ راضی ہو جائیں دونوں پہ, کوئی بھی ٹرمز ہوں. پھر اللہ تعالیٰ ایک انسان کی ایک پراپرٹی بتاتے, کیریکٹرسٹک بتاتے, وہ احضرت, اور کیا کر دی گئی, اور رکھ دی گئی اور حاضر کر دی گئی. یہ حضر سے ہے نا, حاضر ہم کہتے ہیں نا, حاضر جمع پریزنٹ ہے. سو احضرت, اور یہ رکھی ہوئی ہے, یہ پریزنٹ ہے, کس کے اندر موجود ہے, النفس, انسان کے سول میں, الشح, لالچ, طمع, بخیلی, کہ میں کچھ لے لوں اور پھر میں نہ دوں. اب یہ کیوں بات آ رہی ہے, اب ہم اس کی بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ جب بندہ جب مفاہمت میں آتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں صرف وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ بس اپنی بات کو نا جیسے کہ فائدے کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے. پھر ساتھ ساتھ میں شح کے معنی آپ اس طرح کر لیجئے کہ کبھی ہم اپنی کہتے ہیں نا فل پوٹینشیل نہیں دیتے, مطلب جب ہماری مفاہمت ہو جاتی ہے, میڈیشن ہو جاتی ہے, تو ہم یا تو بہت فورسفلی کر رہے ہوتے ہیں, تو وی ڈونٹ گیو اوور 100% پوٹینشیل, ہم اپنی ساری صلاحیتیں نہیں لگا رہے ہوتے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ہر نفس کے اندر وہ ایک آپ سمجھ لیجیے ایک جیسے اس کو میں سے ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا مجھے, کہ ایک قسم کی وہ رکھ دی ہے کہ آپ اپنا فل چیزوں کو ایکسپوز نہیں کرتے, آپ اپنی ویک پوائنٹس بتاتے نہیں ہیں, آپ اس کے سامنے صحیح طریقے سے رکھتے نہیں ہیں, یا آپ بہت کم دیتے ہیں, آپ اپنا فل ایفرٹس نہیں لگاتے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ کہ وَإِن تَحْسَنُوا, اور تم اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, او تتقوا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے, جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. مطلب تم جتنا پوٹینشیل ڈال رہے ہو, جتنی اسکل ڈال رہے ہو, کتنے دل سے لگا رہے ہو اس ریلیشن شپ کے لیے, وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ورنہ ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, نہیں ہم نے تو بہت کیا, ہم نے جو ساری باتیں تھیں جو ہمیں بتائی گئی ہم نے صحیح کی, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کتنا پوٹینشیل کر رہے ہو. اچھا, یہ تو ایک ہم نے خیر ایک نارمل ہم انداز میں ایک کلچرل یا ایک اسکائی ویو میں دیکھ رہے ہیں کہ جی آپس میں لڑائی ہو گئی, مفاہمت ہو گئی, آپ دونوں میاں بیوی ایک اچھے ٹرمز پہ آ گئے, اور آپ کو چاہیے کہ فل پوٹینشیل دیجیے کہ اصلاح کرنا زیادہ اچھا ہے, اور اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے. یہ ہو گئی اس کی مین ایکسپلینیشن. لیکن اس کے بارے میں جو اکثر مفسرین خاص مرد اور عورت کے تعلقات لاتے ہیں, اور اس کے بارے میں جو ایک حدیث آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بخاری میں ہے کہ حضرت, آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی ہسٹری کر لیتے ہیں, سب سے پہلی جو تھی ام المومنین وہ کون تھی, چلیں تھوڑی سی ہسٹری کو کرتے ہیں. حضرت خدیجہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ رہے, پھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, پھر آپ نے کس سے شادی کی؟ حضرت میمونہ سے. نہیں, حضرت میمونہ بہت لیٹ ہیں, وہ تو فتح مکہ سے پہلے ہیں, خیبر کی, کیونکہ وہ تھی نا جوش مونک کی بیٹی تھی نا. نہیں, میمونہ کی بات کریے, نہیں میمونہ تو فتح مکہ کی بات تھی, تو حضرت حمزہ اور حضرت عباس قریشی کی. سو لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. پھر کس سے کی, کس سے؟ مجھے صحیح آواز نہیں آئی صحیح. سیکنڈ کون تھی؟ حضرت سودا تھی. حضرت سودا تھی, ہجرت سے کچھ سال پہلے, 1 سال کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ تھی حضرت سودا بھی بڑی تھی,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی ایج میں بڑی تھی. انفیکٹ شی واز 10-12 ایئرز اولڈر اینڈ شی واز اے وڈو, اور ان کے بڑے بڑے بچے تھے. جو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کری تو کافی بڑی عمر. تو ان کے بارے میں آتے کہ جب کافی دن مطلب گزر گئے ہجرت کے بعد, تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کو جو ہے جدا کر دینے کا ارادہ کیا. تو جب حضرت سودا کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ, قیامت کے دن میں چاہتی ہوں کہ جب سب اٹھیں تو میں بھی آپ کے نام پہ اٹھوں, مطلب آپ کی بیوی کا, تو آپ مجھے طلاق نہ دیں, اور میرا جو حق ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں میں اپنے دن بانٹے ہوئے تھے نا, ہر بیوی کا ایک ایک دن ہوتا تھا. تو آپ ایسا کریں کہ طلاق نہ دینے کے بجائے آپ ہماری یہ صلح ہوگی کہ آپس میں ان کی بنی بھی نہیں تھی, تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو وہ ڈیورس دے دیں. لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے جدا کر دیں, اور میری جو باری ہے اس کا حق میں عائشہ کو دیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ دونوں جو تھے میاں بیوی وہ ایک فیصلے پہ راضی ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اس بارے میں یہ جا رہا ہے کہ صلح کر دینا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق جو ہے تمام حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے. تو اگر میاں بیوی کسی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں دونوں, تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. ورنہ تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ دونوں میاں بیوی اگر ایک ساتھ شہوت یا جمع نہیں کر رہے تو وہ ریلیشن شپ وہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ بنسبت کہ وہ جدا, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ اس واقعے کی ملتی ہے کہ انہوں نے, ابو داؤد میں ہے, سوری عمر نہیں, حضرت عروہ جو کہ حضرت عائشہ کے حضرت اسما کے بیٹے تھے. حضرت عروہ کا قول ہے کہ حضرت سودا کی جب بڑی عمر ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں, تو انہیں یہ خیال گزرا, تو انہوں نے کیا کیا, حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنا وہ جو ان کی ان کا جو ٹائم مقرر تھا وہ پھر انہوں نے حضرت عائشہ کے نام پہ دے دیا. تو حضرت عائشہ got 2 days from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح ہمیں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میاں بیوی کسی بھی بات کو پہ راضی ہو جائیں تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کسی بات کا, اللہ کہ وہ شریعت کے اندر ہو, یہ نہیں کہ اب وہ دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے کہ تم کسی مرد سے ملو میں کسی عورت سے ملتا ہوں اور ہماری اچھی ریلیشن شپ ہے, کیونکہ اس طرح کے بھی ہم نے واقعات دیکھیں. تو جو شریعت کے دائرے کے اندر جو میاں بیوی فیصلہ کریں اور دونوں میاں بیوی راضی ہو جائیں تو وہ جو ہے وہ بہتر ہے بنسبت کہ وہ دونوں میاں بیوی جدا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اس طرح کا واقعات ہے. تو بخاری شریف میں اس کی پوری تفصیل ہے, تو میں نے صرف آپ کو بیسک بتا دیا. اسی طرح حضرت علی سے بھی اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا, یہ ابو داؤد کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سے مراد ہے کہ اگر وہ عورت جو اپنے بڑھاپے یا بدصورتی یا بدخلقی یا گندگی کی وجہ سے اپنے مرد کی نظر میں گر جائے اور اس کا خاوند چاہتا ہو کہ اس کو چھوڑ دے, مگر وہ عورت نہ چاہتی ہو کہ خاوند اسے چھوڑے, تو وہ مساحلت کے ساتھ اس شوہرت کے ساتھ رکھ سکتی ہے, اور وہ پھر وہ اس کی باری کو معاف کر دیں. اگر دوسرے شوہر چاہ رہے کہ وہ شادی کر لے تو اپنی باری کو معاف کر کے لیکن اس کے ساتھ رہ سکتی ہے تاکہ شوہر اس کے اوپر جو ساری ذمہ داری ہیں وہ پھر پورا کر لے. تو اس کانٹیکس میں کہ ہم پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے, اور اگر کوئی عورت کو یہ ڈر ہو کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ یا تو زیادتی کرے یا تو بے رخی کرے, بد دماغی دکھائے یا وربل بات کرے یا اسے اگنور کرے, تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے آپس میں صلح کر لیں, ٹھیک ہے نا. مطلب بعد میں اگر ان کی مفاہمت ہو گئی صلح, اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر جان کے اندر ایک بخیلی, ایک طمع رکھ دیا ہے, اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم احسان کرو, اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو, اور بے شک جو تم آپس میں کام کرتے ہو, عمل کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی خبر رکھتا ہے. ولن, اور ہرگز نہیں, تستطیعوا, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہرگز نہیں, تم استطاعت نہیں رکھ سکتے, تمہارے پاس یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے, ان یہ کہ تعدلوا, کہ تم عدل کرو, کس کے درمیان, بین النساء, دونوں عورتوں کے درمیان. مطلب اللہ تعالیٰ نے, مطلب انسان کی فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک بخیلی, ایک طرف مائل ہونا, ایک ڈیویشن, فل کیپیسٹی, آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, اگر آپ کا دل نہیں چاہے گا نا آپ نہیں کریں گے, آپ جتنا بھی دماغ سے آپ ریزنز لگا دیں, آپ وہ کر لیں کہ, لیکن اگر ایک عورت پہ دل نہیں آیا, ایک مرد پہ دل نہیں اگر آیا, تو پھر آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بولے یہ نفس کی یہ کیریکٹرسٹک ہے کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو گے, تم بیویوں کے درمیان جو ہے تم عدل کر ہی نہیں سکتے, اٹس امپاسبل. ولو, اور اگرچہ حرس تم حریص ہو, تم کوشش بھی کرنا چاہتے ہو, فلا, کہ نہیں تم مائل ہو ایک کی طرف,
سمجھے؟ تمیل مائل، میل کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، جھک جانا، کہ تم جتنی بھی کوشش کرو، تم اپنی پوری ایفرٹس بھی لگا دو کہ تم نہ ایک کی طرف مائل ہو، پورے کی پوری مائل ہونا، فتذروها کالمعلہ، اور کہ تم مطلب ایک تو یہ کہ تم مائل ہونا نہیں چاہتے، اور ایک یہ ہے کہ تم اتنے مائل ہو گئے، اتنے تم جھک گئے اس عورت کی طرف کہ تم نے دوسری عورت کو کیسا چھوڑ دیا، فتذروها، اور تم نے اس کو چھوڑ دیا معلقہ، لٹکی ہوئی شے کی طرح. معلق کہتے ہیں نا پینڈولم کو، جو ہوا میں بس معلق ہے، نہ اس کو پتہ ہے اسے لیفٹ جانا ہے، اسے رائٹ جانا ہے، بس وہ ہلتا رہتا ہے نا. وہ ہم نے سنا ہے نا فریزز کہ بھائی کہیں کا تو چھوڑ دو، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. ہم ریلیشن شپ میں نہیں باتیں سوچے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک مردوں پہ بات ہے کہ تم چاہے بھی کتنا عورتوں کے ساتھ عدل کرنا چاہو، تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ تم انسان کا دل کیا ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے کہ اگر ایک کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دوسری کو معلق چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہم یہ بات دیکھیں کہ اگر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسان کی فطرت نہیں ہے نا کہ وہ انصاف کرے، اسی لیے اگر شادی کرنے کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں انصاف کرنا ہے، کیونکہ تمہاری جو ذات ہے انسان کی وہ انصاف نہیں کر سکتی، اسی لیے سب کو برابر چیز دو. آپ فزیکلی تو انصاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر عورت کو آپ نے ایک دن دے دیا، ہر عورت کو آپ نے اسی تولے کا سونا دے دیا، ہر عورت کو آپ نے اس کی پسند کی چیز دے دی، کمرہ دے دیا، گھر دے دیا، اپنے ٹائم، لیکن آپ کی جو دلی کیفیت ہے وہ اس میں آپ عدل کر سکتے ہیں. کسی کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ چاہے اور کسی کے ساتھ نہیں، اور یہی حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ وہ عدل کرتے تھے لیکن کہتے تھے کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے. تو کچھ فیلنگز پہ، کچھ چیزوں پہ آپ کی جتنی بھی آپ کوشش کر لیں آپ کا نہیں ہو. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک تو اکنالج کری، اور دوسری بات مردوں کو یہ بتائی کہ کیونکہ تمہاری نفس کے اندر شہ بھر دی گئی ہے، اسی لیے تم ایکسٹرا، اگر تم یہ قدم اٹھا رہے ہو شادی کا، دوسری شادی کا، تو پھر تمہیں یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کانشیس فار دس ایفرٹ. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے، پھر اس کے بعد جب تمہیں پتہ ہے کہ تو اب ہم کیا کیفیتیں، 3 سچویشنز ہم نے پڑھی. ایک سچویشن ہم نے کیا پڑھی کہ اگر تو بہتر ہے کہ طلاق نہ دی جائے، ٹھیک ہے نا، اگر تم صلح صفائی کر کے رہ سکتے ہو تو صلح و خیر، صلح اچھی چیز ہے، دونوں ایک اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ رہ لو، ایک واقعہ. دوسرا کیا ہے کہ اگر تم نے رکھنا ہی ہے، مطلب ایک تو آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں دونوں، ایک اس بستر پہ سو رہے، ایک یہ کنڈیشن ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ تم نے، ٹھیک ہے، کہ اگر تم نے دوسری کو لانا ہے تو عدل پہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے، اس کو بھی رکھو اور اس کو بھی رکھو عدل پہ. اور تیسری بات ہے کہ مائل ہونے اور ایک کو معلق رکھنے اور ایک پہ مائل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا کرو ساتھ میں، اب آپ سنیں ریپیٹیشن تقو کی کتنی آ رہی ہے، وہ ان تصلحو، اور تم آپس میں صلح کرو، اچھے ٹرمز پہ رہو. تم ڈپارٹ ہو تو اچھے ٹرمز پہ ہو. آپ دیکھیں نا یہ انگریز جو ہوتے ہیں، ان کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کینیڈین کلچر میں کہ میاں بیوی الگ الگ ہو گئے، وہ اس کا اپنی فیملی ہوگی، اس کی اپنی، بچوں کے لیے پھر بھی کو پیرنٹ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں اچھے ٹرمز پہ ہوتے ہیں زیادہ تر. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کو پیرنٹنگ کا تصور ہی نہیں. تو یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے، وہ ان تصلحو، بہتر ہے کہ تم اصلاح کر لو. اور یہ کیوں اسلام یہ ساری باتیں کرتا ہے، کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے جب چیز ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو بچے بھی تو ڈسٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے اصلاح کی بات کی جاتی ہے کہ بچے نہ بگڑیں. اور تم اصلاح کر لو اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. پھر اب آگے سنیں، اب کیا ہوا کہ دونوں میں صلح نہیں ہو رہی، دونوں میں جو ہے آپس میں دل نہیں آ رہے، وہ بہت مائل ہے اور انصاف بھی نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے اب طلاق دے دو. وَإِن، اور اگر يَتَفَرَّقَا، تم دونوں اب الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، الگ ہو گئے، تفرقہ ہو گیا، الگ ہو گئے تم دونوں. یغنن اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا. اب کیا ہوا، اب obsessed مت رہو، اب تم نے چھوڑ دیا نا اس کو. let her live her life and you live your life. اللہ تعالیٰ اگر تم چھوڑ دو گے نا کہ I'm gonna set her free، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی غنی کر دے گا. تم اس کے جو ہے نا اس میں نہ رہو، obsess مت رہو، اس کی ہر چیزوں میں نہیں کرو، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، اب اس کے ساتھ اس کی کس کی شادی ہو رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، اب اس معاملے میں نہ پڑو. اگر تم دونوں الگ ہو جاؤ گے، اچھی نیت سے تم نے الگ ہو گئے، یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا. کلن من سعتی، ہر ایک کو اپنی وسعت سے. اللہ تم جتنی وسعت پاؤ گے اللہ تعالیٰ تم کو اتنی وسعت دے دے گا، تمہارا دل اتنا کھلا کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعٌ،
واسع حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا، بہت ہی حکمت والا ہے. آپ کو ہوتا ہے نا کہ کچھ ہمارے خاندان میں بھی دیکھا ہوگا اکثر کہ کچھ لڑکوں کی یا لڑکیوں کی بھی شادی ٹوٹ جاتی ہے، بہت اچھی ریلیشن شپ ہو جاتی ہے، پھر وہ لڑکا سالوں سالوں سے شادی نہیں کرتا، وہ لڑکی سالوں سالوں سے شادی نہیں کرتی، یا اگر وہ بہت محبت کر رہے ہوتے ہیں. منگیتر بھی میں اردو گرل دیکھ رہی تھی تو اس میں بھی وہی کہانی تھی کہ وہ اس نے obsessed ہوئی ہوئی اس کے بارے میں، وہ ایکسپیکٹ نہیں کری. تو یہاں پہ جو کہنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یو لیٹ اٹ گو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ول ہیل یو. یغنن اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا. کیوں غنی کر دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ خود غنی ہے، اللہ تعالیٰ خود بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، تمہارے لیے اس سے بہتر دے دے گا. اور یہی دیکھا گیا ہے کہ جو پرانی ریلیشن شپ نہیں چلتی ہیں اور آپ اچھے ٹرمز پہ یا برے ٹرمز میں بھی، لیکن آپ اس شخص کا برا نہیں چاہتے اور آگے چل جاتے ہیں پچھلے کو بھول کے ایک نئی زندگی شروع، تو آپ کو اچھی ریلیشن شپ مل جاتی ہے، آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسان کس طرح ہم کہتے ہیں نا ایک وقت وی کین ناٹ امیجن لیونگ دیٹ پرسن اینڈ دین ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور 10 سال بعد جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ یار the heart doesn't ache anymore. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمانیت ہے کہ وہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ میری جو کیریکٹر، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو صفات بتا رہے ساتھ ساتھ اپنی بھی وہ صفات بتا رہے کہ وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ وسیع ہے تو اپنے بندوں کو بھی وسعت دے گا. اگر اللہ تعالیٰ حکیم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ حکمت اپنے بندوں کو دے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنا بتا رہے کہ وہ کون ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سب کچھ آسمانوں میں اور سب کچھ زمین میں ہے. اب آپ کہیں گے یار اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا یار یہ کیوں سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں نا جس عورت کا میاں چلا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے میری تو پوری زندگی ہی لٹ گئی، میرا تو کچھ زندگی میں رہا ہی نہیں، میں کیوں جیوں، کس کے لیے جیوں، کیسے جیوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ زندگی جو تم کہہ رہی ہو میری زندگی لٹ گئی، میرا سب کچھ چلا گیا، میں سب برباد ہو گئی، کس سینس میں؟ اللہ ہی کا تو ہے، اللہ ہی ہے جو آسمان اور اللہ تعالیٰ کی وسعت کو جانو، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور وحدانیت کو جانو. اتنی نیرو مائنڈ اس شخص پہ اپنی کیوں تم نے فوکس کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. This is a cure for all depression and separation. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَسَّيْنَا، ہم نے وصیحت کر دی، ہم نے تاکید کر دی، ہم نے لکھ دیا. کن لوگوں پر، کن کے لیے؟ الذین اوتوا الکتاب، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، من قبلکم، تم سے پہلوں سے. کن کو دی؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو ہم نے کتاب دی. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دی، تمہیں بھی کتاب دی نا قرآن. اب آپ یہ ورڈ دیکھتے ہیں ہم کتنا آپ لوگوں نے یہ ورڈ سنا ہوگا کہ وَإِيَّاكُمْ. جب ہم کہتے ہیں کوئی جزاک اللہ کہتے ہیں تو آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ. تو اِيَّا کا مطلب ہوتا ہے صرف، اِيَّا کا مطلب ہے صرف، ٹھیک ہے. اور کم، تم، تو صرف تم مطلب تمہیں بھی، یو ٹو، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، تو اِيَّاكُمْ یو ٹو. سو یو ٹو، تو ہم نے کتاب دی تم سے پہلے والوں کو، اینڈ یو ٹو، تمہیں بھی ہم نے کتاب دی. اور ہم نے کیا اس میں لکھ دیا، اس میں ہم نے کیا وصیحت کی؟ نمبر 1 پرائم میسج آف دا قرآن اینڈ ادر ڈیوائن بکس از واٹ؟ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیونکہ سارے معاملات کا انحصار اللہ تعالیٰ کے ڈر پہ. وہ کہتے ہیں نا ڈاٹ ڈائریکٹ آبزرویشنل تھراپیز جو ہوتی ہیں اس کے اتنے پازیٹیو رسپانس کیوں ہوتے ہیں کہ آبزرور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر یاد ہو پاکستان میں ایک آئی تھی ٹی بی پہ کہ جن کو ڈاٹ تھراپیز ہوتی تھیں تو وہ ٹی بی کے اچھے سکسیس ریٹس تھے تھراپی پہ. پڑھا ہوگی نا وہ اسٹڈی. کیوں تھی؟ کہ وہ جی آبزرور تھا، وہ دوائی کھاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو گئے. کیوں؟ وہ آبزرو دیکھ رہا تھا. تو اسی طرح کوئی آبزرور اگر تمہیں دیکھتا رہے گا، تم آپس میں ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگاؤ گے، تم اپنی پوری ایفرٹس کرو گے، مگر somebody is watching you, somebody is seeing you. تم کسی سے ڈرتے ہو کہ تمہیں جا کے حساب لینا پڑے گا. سو اتقوا اللہ، سارے معاملات کی جو روش ہے، دائرہ ہے، وہ اتقوا اللہ پہ اینڈ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے والوں کو بھی اور تمہیں والوں کو بھی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّا، تو بے شک، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہو از اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے زمین. مگر اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ خود آ کے سورہ شعراء میں فرماتا ہے کہ انسان کا بنانا، اگر جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کر دی تو اس کے لیے انسان بنانا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مطلب آسمان اور زمین کی تخلیق مشکل ہے بنسبت انسان کی تخلیق کے.
تو جو اللہ تعالیٰ ہی پوزیسر ہے اور سب کچھ آسمان اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کی بات مانو یا اس کی بات نہ مانو، وہ سارا فرق تمہیں ہی پڑنا ہے۔ اور وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ غنی، یا بہت ہی بے نیاز ہے۔ اس کو فرق نہیں پڑتا تم اس کی عبادت کرو، اس کا کفر کرو، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو تمہاری بیٹرمنٹ کے لیے کہ تم وہ کرو۔ حمیدہ، اور اپنے آپ ہی تعریف کے لائق ہے، اپنے آپ ہی قابل ستائش ہے، قابل حمید ہے۔ ہم نے اکثر دفعہ یہ پڑھا ہوگا، اور اکثر نبیوں کے واقعات میں یہ پڑھا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اپنے قوم کو مطلب وہ پیغام دے رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا تو یہ پیغام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا یا اگر تم نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ساری تعلیمات ہیں تمہارے فائدے کے لیے، اگر میں یہ کروں، کیونکہ اکثر ہمارے بچے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا کہ ہم نماز میں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ از the possessor of heavens and the earth، اس کے مال میں، اس کی چیز میں، اس کے قہار میں، اس کے غالب میں کچھ فرق نہیں پڑنا، فرق ہمارے رتبے میں پڑنا ہے، ہمارے اعمال میں پڑنا ہے، ہمارے کنسیکوینسز میں پڑنا ہے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بنی اسرائیل کو بھی یہی بات کی، جو کہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے سورہ ابراہیم میں یہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، بٹ بائی دا ورڈز آف موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کو، کہ جب وہ آتے ہیں طور کے مقام سے واپس آتے ہیں، اور جب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان تکفروا وانتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید، اگر تم اور تمام روئے زمین کے انسان بھی کفر کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بے پرواہ ہے اور اپنے آپ قابل ستائش ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ڈزنٹ نیڈ اٹ۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں وَكَفَّرُوا وَتَوَلُّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بے نیاز ہے اور وہ اپنے ہی آپ میں قابل تعریف ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو تعریف کریں تو ان کا سٹیٹس بڑھتا ہے، آپ جتنے ریویو کریں، جتنے 5 سٹار لگائیں گے وہ ٹاپ پہ چلا جائے گا، وہ ہوٹل یا وہ سیلیبریٹی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آپ 5 سٹار لگائیں یا 1 سٹار لگائیں، ڈز ناٹ میٹر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے۔ تو یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے، کیوں اب آپ اس کانٹیکس میں آ رہی ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی شان، کبریائی اور یہ نہیں پتا چلے گا کہ ان دا اینڈ ہر ایک کا سینٹر کیا ہے، تو ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی سی مٹیریلسٹک باتوں میں پڑتے رہیں گے۔ جو سٹار پلس کے جتنے ڈرامے ہوتے ہیں، ریونج، ساس سسر کے اور دوسری کہانیاں، وہ ہمارا بہت مٹیریلسٹک ہوتا ہے کہ بہت ہم نیرو ویژن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اور براڈ ویژن پہ دیکھیں کہ ہو از، کس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان ہے، تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس، گرجز سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اس بات لانے کا یہ کیا گیا، اور پھر بعد میں کیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تھرڈ ٹائم بات آ رہی ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ بہترین اور بہت ہی کافی، انف ہے تمہارے لیے کارساز۔ یہ نہ بولو میری تو ساری دنیا لوٹ گئی، اس شخص نے چھوڑ دیا، مجھے تو کوئی پیسہ نہیں ہے، میرے بچے کو کون کھلائے گا، میرے بچے کیسے پرورش پائیں گے، وہ تو سارے لے کے بھاگ گیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی اللہ کارساز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مطلب میں سن رہی تھی کسی اور کبھی، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ عورتیں سم ٹائمز بہت اپنے آپ کو سیلف پٹی کرتی ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ بہترین جو بچے اٹھے ہیں وہ سنگل مدر سے اٹھے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، ان کے کوئی پیرنٹس نہیں تھے، حضرت اسماعیل کو دیکھ لیجئے، اور بھی کافی انہوں نے نام لیے، میں بھول رہی ہوں، کہ اگر عورت چاہے تو ہی کین ڈیولپ اے نیشن، ہی کین ڈیولپ نیو پرسنالٹیز۔ تو عورتوں کو تھوڑا سا اسٹرانگ رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی آسانی کرے۔ حضرت عیسیٰ کی مدر بھی ہاں سنگل دیکھیں، مدر بالکل تھی۔ بالکل۔ تو مطلب یہ ایک مجھے لگتی ہے کہ یہ اگر ان آیات کو اچھے کانٹیکس میں سمجھے تو ان دا اینڈ ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جواب دہ ہے۔ ہم چھوٹی سی نیرو مائنڈیڈ نیکسٹ 20 ایئرس کو ہم سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وسعت بھی دے دے گا۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ آج کون ہمیں دعا کرا رہا ہے؟ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اب پلیز دعا کو کنٹینیو کریں، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویک منڈے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں میں سے کوئی دعا کرا دے پلیز۔
السلام علیکم. آمنہ جی آپ کرا دیں آج. وعلیکم السلام. ہاں جی کوئی کسی کا Any پلان volunteer? ہے؟ ہاں وہی میں سوچ رہی تھی. چلے آپ ہی کرا دینا فوزیہ. میں کرا دیتی ہوں. چلے بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صلی اللہ علی بی بی محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ ہم تجھ سے رحم کی دعا کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں ہو گئی ان کو معاف کر دینا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لینا، اور ہماری حاضری قبول کر لینا، اور ہماری جتنی بہنیں یہاں پہ جمع ہیں ان سب کی دلی خواہشات پوری کر دینا، ان کا آنا قبول کر لینا، اور جو لوگ اٹینڈ نہیں کر سکے ان لوگوں کے لیے بھی بہتری اور آسانی پیدا کرنا. یا خداوند کریم تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو سنتا ہے سب کی دعائیں. تو اپنے قدرت سے ہم سب کے لیے بہتری کرنا. یا اللہ تو فرگیونگ ہے، تو مرسیفل ہے، تو بہتریاں کرتا ہے. یا خداوند کریم جتنے بیمار ہیں ان سب کی شفا دے دے. یا اللہ ڈاکٹر آمنہ کو بھی شفا دے دے، اور ہم سب لوگوں کے فیملی بچے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور ہمیں کووڈ سے اور ہر قسم کی جسمانی، مینٹل اور روحانی بیماری سے بچا کے رکھنا. یا خداوند کریم تیرا عرش بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہم پہ اپنا رحم کر دے. ہمیں زندگی صحت والی دینا، اور موت کی تکلیف سے بچا لینا. ہمیں روز محشر کی سختیوں سے بچا لینا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا. یا خداوند کریم ہمیں ہمارے اعمال نامے ہمارے سیدھے ہاتھ میں دینا، اور ہمارا نام علیین میں ڈالنا. یا خداوند کریم ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا اور اپنا دیدار نصیب کرنا. یا خداوند کریم تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی عطا کرنا، اور ہمیں حوض کوثر سے پانی دینا. یا خداوند کریم ہمیں آگے بڑھنے والوں میں شامل کرنا، اور ہمیں نور عطا کرنا. ہمیں پل صراط پہ بجلی کی تیزی سے گزار دینا، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینا، جہاں پہ ہم سب اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، اولاد اور اپنے اچھے فرینڈس کے ساتھ ہوں. آمین ثم آمین. یا خداوند کریم ہم پہ رحم کر دے، ہم پہ اپنا کرم کر دے، اپنا فضل نازل کر دے. ہمیں زندگی، صحت، تندرستی عطا کرنا، اور ہمیں ہمیشہ لوگوں کے فائدے کے سبب بنانا. اور یا خداوند کریم ہمیں حق حلال کی رزق عطا کرنا، اور تو ہمیں کینہ، چوری، بغض، غیبت، شیطان مردود اور جھوٹ سے بچانا. یا خداوند کریم تو اپنی عطا کرنے والی صفات کو دیکھنا، تو ہمارے کاموں پہ ہمیں اجر نہ دینا، تم اپنا رحم کرنا، اپنی قدرت سے ہمارے اوپر اپنا رحم کرتے. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ بڑی اچھی دعا کرائی صلی ہے اللہ آپ نے. علیہ جزاک اللہ. وبارک وسلم. آمین. جزاک اللہ. آمین. بہت شکریہ. سوری گرلز، میں سمجھ رہی تھی میرا مائکرو فون آن ہے پر وہ آف تھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس نے برا خواب دیکھنے والی کہا ہوا تھا نا کہ اس کی اچھا. ہاں ہاں لیکن وہ ہم اس کے ساتھ پڑھ لیں گے پھر جب وہ اویلیبل ہوگی، تو جب ٹھیک ہے. ٹائم اویلیبل ہو. تو ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فوزیہ، آپ نے دعا کرا دی. اور
بس اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. آمنہ میں نے بس ایک کوشچن اس کے بارے میں پوچھنا تھا. اب دیکھیں بہت ساری دفعہ دیکھنے میں آیا، پیشنٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کا بہت ہی پوائزنس قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور بہت ہی یعنی کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل دے آر لیونگ ٹوگیدر. تو آئی ڈونٹ نو، آئی مین از اٹ رائٹ اور شوڈ دے سیپریٹ؟ آئی مین مگر یہ اس میں تو یہی لکھا ہوا کہ صلح کر لو. ایک میری پیشنٹ ہے، وہ جب آتی ہے رو رو کے بیچاری وہاں پاگل ہو جاتی ہے کہ 2 دن ٹھیک رہتا ہے، تیسرے دن پھر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو لیکن کیا ہے. بات یہ ہے کہ فوزیہ آپ اس کو یہ تو سجیسٹ نہیں کر سکتے نا کہ آپ بالکل separate بالکل. ہوں، لیکن آپ ان کو کاؤنسلنگ تو سجیسٹ کر سکتے ہیں نا. ہاں کاؤنسلنگ نہیں وہ تو خیر کاؤنسلنگ تو کرتی، مگر میں ان آیات کی روشنی میں یہ سوچ رہی تھی کہ بہتر ہے کہ صلح کر لیں، مگر اگر نہیں کر سکتے تو پھر لیکن why اس کے are they لیے together. آپ دیکھو نا، عورت کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے. آدمی نے تو جب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ تو نہیں رکتا نا. میں عورت کے لیے ہاں میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ایسے سچویشن میں ان سے ہمیشہ پوچھتی ہوں کہ what makes you stay with them، کہ ان سے مطلب سم ٹائمز وہ خود کانٹمپلیٹ بھی نہیں کرتے، وہ بس ایک روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مار کھا رہے ہوں یا ابیوسو وربلی ابیوسو ہو، جو بھی سچویشن ہو، عادت ایک طرح ہو جاتی ہے ان کو. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کبھی سوچا ہے کہ why do you stay، like what makes you stay with this person. تو سم ٹائمز وہ ریفلیکشن کر کے ان کو تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب کیوں ہم اس سچویشن میں ہیں. اتنی سادیہ یہ تو آپ بتا رہی ہیں نا کہ پروفیشنلی، میرا خیال ہے فوزیہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں، یعنی اگر کوئی پوائزنس ریلیشن شپ میں رہ رہا ہے، طلاق تو دیکھیں جائز ہے نا، کہ اگر مطلب یہ تو طلاق تو جائز ہے. میرا خیال ہے کہ فوزیہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ پوائزنس ریلیشن شپ میں رہنے آپ کو کوئی یعنی اللہ کی طرف سے، بیکاز اللہ نے کہا ہے کہ طلاق نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے آلٹرنیٹیو بھی تو ہمیں دیا نا کہ اگر آپ صلح کر ایک دو سچویشن بنتی ہیں نا اس معاملے میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صبر کیے جا رہے ہیں. ایک حکم صبر کا بھی ہے، صبر کیے جا رہے ہیں، برداشت کیے جا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بات بن ہی نہیں رہی، کہیں پہ کسی طرح چین آ ہی نہیں رہا ہے ریلیشن شپ کو. تو جو اس میں جب آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں اور جب آپ مطلب کہ اس سچویشن میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کی جو انالیٹیکل سکلز ہوتی ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے کاؤنسلنگ کرائی جاتی ہے کہ کاؤنسلر آپ سے جس طرح سعدیہ نے کویسچن کیا ہے کہ وائی آر یو لیونگ ود دیم، واٹ میکس یو لیو ود دیم. تو اسی طرح آدمی بھی اس سچویشن میں ہو سکتے ہیں نا، تو ان کی بھی یہ سچویشن ہو سکتی ہے. تو مطلب کہ اگر اسی طرح قرآن کو سب لوگ پڑھیں تو میرا خیال ہے یہ پرابلمس کافی کم ہو جائیں. سب سے پہلے تو اس کے اندر اپنے آپ کو جو یہ ہے کہ صبر کریں اور پھر شکایت نہ کریں. اگر آپ شکایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت تنگ ہیں اور آپ سے صبر نہیں ہوتا اور بات جو ہے بہت آگے تک پہنچ گئی ہے، تو پھر آپ ہیلپ لیں. تو اب ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں، سارے ڈاکٹروں کے پاس آ کے پیشنٹس روتے ہیں، یہی رونا روتے ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس تو ایک ہی ریسورس ہے نا کہ وہ آپ کو کاؤنسلر کے پاس بھیج دے کہ دونوں میاں بیوی کاؤنسلر کے پاس جائیں. آپ کاؤنسلر جو ہے، بعض لوگ کاؤنسلرس کے پاس بھی گئے ہیں میں نے دیکھا ہے، اور کاؤنسلرس بھی ان دی اینڈ مطلب کہ جو خاص طور پہ ہمارے پاکستانی انڈین آدمی ہیں وہ یہاں کے کاؤنسلرس کو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی، کہتے ہیں کہ یہ وہ تو جانا بھی نہیں چاہتے، موسٹلی تو جانا بھی نہیں چاہتے. بالکل میرا خیال ہے سائمہ نے ویسے بھی یہی تو سمجھایا تھا کہ اگر بندے مطلب اگر آپ اس وقت لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک تباہی یا بربادی ہونے والی ہے، بٹ اف یو ایونچولی ڈیسائڈ ٹو سیپریٹ تو اللہ تعالیٰ will make it easier for you and it's not the end of the world. If it's such a toxic relationship that you can't stay together, that it's not like 100% guarantee کہ رہو ہی رہو اس کے ساتھ. اللہ میاں نے اسلام میں تنگی نہیں آپ کو زبردستی نہیں ڈالی. If you can't live without it, then get rid of the relationship. It's better to look after the kids as co-parents
than live in a toxic relationship, which is eventually, ultimately, شادی کا مقصد تو یہی ہے نا کہ to have a healthy family. If you cannot have a healthy family اور بچے آپ کے سفر کر رہے ہیں because of an abusive relationship, so it's better to separate because that's not the end of the world. لیکن شازیہ Even اس کے لیے single mothers can look ہاں after the children well. ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے لیے آپ کا مائنڈ بھی تو صحیح طرح کام کرنا چاہیے نا. اگر آپ صرف پریشان ہی پریشان ہوئے جا رہے ہو تو دماغ تو کام نہیں کرے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ باتیں ہم ڈسکس نہیں کرتے اوپنلی. جب بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں یا when they're growing up کہ یہ چیزیں اوپنلی بات ہوگی تو وہ شروع سے بتا سکیں گی نا. یا عورتیں مطلب ہے کہ آپس میں شروع سے بتا سکیں گی. وہ ایک سٹگما بنا ہوا ہے کہ آپ کے گھر چاہے وہ آپ کو مارتا ہو یا جو وہ بتانا نہیں ہے کسی کو. آپ نے کسی کو مطلب لیکن اگر کوئی آپ کو مسلم ہی ہے اور اس طرح پوچھ رہا ہے so we can quote کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ اگر آپ decide کرتے ہو کہ you want to separate then اللہ تعالیٰ is غنی and he will put غنا in your relationship or eventual your future, right? So at least you can quote اور آپ اس کو اسلام کی روح سے یہ کہہ سکتے ہو کہ if you can't then there is no تنگی. don't feel ashamed کہ میں اصلاح نہیں کر سکی and I had to live with it and I am bad and میرے پہ تقویٰ پورا نہیں ہے اس لیے I have to live with this relationship and bear everything. You don't have to. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اللہ میاں نے کہا اگر تم دونوں الگ ہو جاتے ہو تو اللہ اس میں ہی آسانی ڈال دے گا. So you pray for the best and don't feel bound by Islam. Islam doesn't bind you as a woman or as a man. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. تو اگر آپ کا بالکل جینون ہے ریزن اور آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو اٹس بیٹر فار دا فیملی اینڈ چلڈرن یو نو فار آل پارٹیز. کیونکہ بچے بھی پھر الٹیمیٹلی ڈپریشن میں جانے شروع ہو جاتے ہیں اگر سارا وقت گھر میں لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہو تو. بالکل. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اپنے گھروں میں اور جو بہتر بہتر جانتا ہے. اور واقعی ایسے ہوا ہے کہ sometimes second marriages are better than the first. اب دیکھیں نا کئی ہوتی ہیں عورتیں جن بیچاریوں کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ خود اپنی لک آفٹر کرتی ہیں بچوں کو and they don't even marry and even then they live a good life in a way. But they can marry if they want to, so yes I mean but there are examples who got remarried and got into more problems. right. وہ بھی مطلب ڈفرینٹ سچویشنز ہیں نا لوگوں کی. تو وہ بس اٹس اے ویری بگ ٹاپک اور مطلب ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل بالکل بالکل. پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے. بالکل بالکل صحیح ہے. یہ تو صحیح ہے. پتا ہوتا ہے کہ کتنی ٹالریبلٹی ہے اور کہاں تک آ کے بندے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. obviously الحمدللہ کہ جو ہم لکی ہیں کہ اگر ہسبینڈز اچھے ہیں یا ریلیشن شپ ٹھیک ہے لیکن جس کو پڑھتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح رہتے ہیں اور کیسے گزارا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ میاں اپنی حفاظت میں رکھے. بچوں کے لیے بھی آگے آسانیاں کرے. آمین. اوکے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.